ذرا ٹھہر جائیے، کیا کبھی آپ نے اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر سوچا ہے وہ دین اسلام جس نے انسانیت کو عزت دی، وقار بخشا اور علم کا چراغ جلایا، آج اسی دین کے ماننے والے تفرق، زوال اور ذلت کے اندھیروں میں کیوں بھٹک رہے ہیں؟ وہی قرآن جس نے صحراؤں میں اجالے بکھیرے اور جہالت کی ظلمت کو علم کے نور سے مٹا دیا، آج ہماری زندگیوں سے اوجھل کیوں ہے؟ کیا یہ سوالات آپ کے دل کی گہرائیوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں؟ اگر ہاں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے محض ایک پیغام نہیں بلکہ بیداری کی صدا اور انقلاب کی دستک ہے۔ اسے آخر تک دیکھیے گا کیونکہ یہ صرف تنقید نہیں، یہ آپ کی سوچ اور زندگی میں تبدیلی کا آغاز ہے۔ محترم ناظرین، آج کا مسلم معاشرہ، ہاں وہی معاشرہ جو کبھی عدل و انصاف کا علم بردار تھا، جو دنیا کو تہذیب، علم اور روشنی دینے والا تھا، آج وہی معاشرہ اخلاقی انحطاط، فکری پسماندگی اور رسوم و رواج کی زنجیروں میں جکڑا جا چکا ہے۔ یہ صرف معیشت کا بحران نہیں، یہ ایمان کی کمزوری، اخلاص کی کمی اور عمل سے دوری کا المیہ ہے۔ ہم نے اپنے رب کے کلام کو چھوڑ کر دنیا کے فریب کو تھام لیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج یورپ سے افریقہ تک، مشرق سے مغرب تک لاکھوں انسان اسلام کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں، بغیر تلوار، بغیر جبر کے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام دلوں کو فتح کرتا ہے، کیونکہ یہ دین عقل و فطرت سے ہم آہنگ ہے، کیونکہ قرآن آج بھی انسانیت کی پیاس بجھا رہا ہے۔ اور افسوس، جو اسلام دنیا کو روشنی دے رہا ہے، وہی مسلمان خود اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ ہم نے قرآن کو مسجدوں تک محدود کر دیا، دعاؤں تک، رسومات تک، الماریوں تک۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو الماریوں میں قید کر دیا ہے اور زندگی کے فیصلے دنیا کے پیمانوں سے کرنے لگے، جبکہ قرآن تو انقلاب کی کتاب تھا، عمل کا منشور تھا۔ اے مسلمانوں، اٹھو، جاگو، ابھی بھی وقت ہے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے ارادوں کو خالص کرو، اپنے دلوں میں ایمان کی حرارت جگاؤ۔ ہر فرد، ہاں ہر فرد اپنے حصے کی شمع جلائے، اپنے گھر سے اصلاح کی شروعات کرے اور امت کو وہ روشنی واپس دلائے جس کے بغیر دنیا اندھیری ہے اور آخرت تباہی ہے۔ آئیے اخلاص کے ساتھ، عمل کی طاقت سے اور قرآن و سنت کی رہنمائی میں ایسا معاشرہ تعمیر کرے جہاں سکون ہو، عدل ہو اور رب کی رضا ہو۔ آج کے پرفتن دور میں اگر ہم حالات کا جائزہ لے تو معلوم ہوگا کہ آج اسلام کی حقانیت کی بنیاد پر جہاں بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہی ناعاقبت اندیش افراد کی کارستانیوں کی وجہ سے ایک اچھی خاصی تعداد مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات سے بدگمان ہو رہی ہے۔ آج جس قدر مسائل ہم کو نظر آ رہے ہیں، ہوا کا رخ تو یہ بتا رہا ہے کہ آئندہ اس سے زیادہ سنگین حالات پیدا ہونے والے ہیں۔ مسلمان وہی ہے جس کے دل میں دین کی حقیقت اور ایمان کی صداقت اتر جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہم نبی کے ابتدائی ایمان لانے والے غریب غربا رہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تبلیغ نے ان لوگوں کے دل کی کیفیت کو بدل دیا اور وہ حقیقت آشنا ہو گئے۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی لذت ان کو متاثر نہ کر سکی اور نہ ہی کوئی مصیبت ان کو اپنے عزم سے ہٹا سکی۔ اسلام نہ لڑکیوں کی تعلیم کا مخالف ہے اور نہ لڑکوں کی تعلیم کا۔ اسلام صرف بے حیائی، بد اخلاقی اور بے دینی کا مخالف ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں مسلمان ایسا انتظام کرے کہ لڑکیاں عفت و عصمت کی حفاظت اور حجاب کے اسلامی شرائط کی روشنی میں عصری تعلیم حاصل کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیتوں میں عورتوں کے حقوق سے متعلق وصیت فرمائی، ان پر ظلم و زیادتی سے منع فرمایا۔ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے تعلیم عورت کا حق ہے اور ہر عورت کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اگر اس کے حق کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور اس پر تسلط، جبر و دباؤ کا رویہ اختیار کرے تو یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا سنجیدگی سے جائزہ لے، اخلاص نیت کے ساتھ اصلاح کی طرف توجہ کرے اور حال و ماحول کو پر امن و پرسکون بنائے۔ اس کے لیے ماں باپ ابتدا ہی سے اپنی اولاد کے دلوں میں مذہب حق کی محبت پیدا کرے اور انہیں اسلامی احکام کی خوبیوں سے باخبر کرے۔ مسلمان رسم و رواج اور اغیار کے طور و طریق سے اپنے آپ کو بچائے، آپسی معاملات کو محبت اور سہولت کی بنیاد پر طے کرے، جیسا کہ حدیث شریف میں حکم دیا گیا ہے، یسروا ولا تعسروا، یعنی آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا مت کرو۔ مسلمان اپنے اندر اخلاق و کردار پیدا کرے، امانت و دیانت کو اس طرح اپنا شعار بنائے کہ اغیار بھی ہمارے کردار کو دیکھ کر متاثر ہو۔ بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں اور دوست و احباب کے حقوق کو کامل طور پر ادا کرے۔ اسلام تو قیامت تک کی خواتین کے لیے صحابیات کی وہ مثالیں پیش کرتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کر لیا تھا، علم و فضل میں اس قدر فائق ہو گئی تھی کہ خود اکابر صحابہ حل مسائل کے لیے ان سے رجوع ہوتے، پھر تابعات کے علم و فضل سے بھی تاریخ اسلام کے اوراق جگمگا رہے ہیں۔ ان سب مثالوں کے باوجود عورتوں کی تعلیم کی مخالفت کرنا عجیب معلوم ہوتا
ہوتا ہے، اس کے علاوہ اصلاح کے لیے بھی اسلام نے مناسب اور معقول طریقوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ عہد نبوی میں کئی ایک اصلاحات ہوئے کہ ہمارے سامنے اس کی مثال نہیں، پھر بربریت آمیز راہ کو اپنانا کہاں تک درست ہے۔ ان حالات میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ آج مسلم معاشرے کی کیا حالت ہو گئی ہے کہ پہلے تو ہمارے گھروں میں اسلامی تربیت نہیں، اوپر سے مخلوط تعلیم کا جو رواج چل پڑا ہے وہ مسلم بچیوں کے لیے سم قاتل ثابت ہو رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسلم لڑکے تعلیمی میدان میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، ان کا فیصد ہر سال گھٹتا جا رہا ہے اور لڑکیاں آگے بڑھتی جا رہی ہے، ان کا پرسنٹیج یعنی فیصد بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے لڑکیاں زیادہ تر مغربی تہذیب کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے، بعض تو نعوذ باللہ بالکلیہ طور پر مرتد ہو رہی ہے، اور بعض آزادی فکر کے تحت غیر مسلموں سے اس طرح نکاح کر رہی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر قائم ہے اور غیر مسلم اپنے مذہب پر قائم ہے، اس کا نام انسانیت کی بنیاد پر نکاح دیا جا رہا ہے اور اس کو ارتداد نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ مسلم معاشرہ میں معاشی انحطاط و پسماندگی کے ساتھ ساتھ رسوم و رواج کی وجہ سے بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہے۔ ماحول کے اثرات کی وجہ سے گھوڑا جوڑا لین دین اور جہیز کے مطالبات اور دیگر فرمائشیں اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اس کا علاج مشکل نظر آتا ہے۔ ان چیزوں کا غریب تو کجا متوسط آدمی بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس سے متعلق جلسے، سیمینار، اخبارات و رسائل میں مضامین و بیانات، ٹی وی ریڈیو پر تقاریر و اشتہارات سبھی کچھ ہو رہے ہیں، مگر کسی چیز کا کچھ اثر ہوتا نظر نہیں آتا۔ تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں صحابہ اکرام پر اغیار کی جانب سے طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ جزیرہ عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر گرم پتھر رکھ دیے جاتے اور کبھی بوریے میں بند کر کے دھوا دیا جاتا اور کبھی مال و متاع اور زمین و جائیداد پر قبضہ کر کے بے وطن کر دیا جاتا۔ الغرض دین سے منحرف کرنے کے لیے وحشت ناک زیادتیاں کی جاتی، لیکن وہ حقیقت آشنا شخصیات ہر مصیبت کو گوارا کرتے، ہر تکلیف کو برداشت کرتے اور کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام عہد در عہد آج تک چلا آ رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زمانہ جو زمانہ رسالت سے دور ہوتا جا رہا ہے اور اسی طرح حالات میں تیزی سے تبدیلی واقع ہوتی جا رہی ہے اور فتنوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں اور نور انسائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔